السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل. آج جمعرات ہے 6 اگست 2026 اور یہ ہمارا صبح کا خصوصی ویلاگ آپ کی خدمت میں. مہربانی محبت چینل سبسکرائب فرما لیں گے تو یہ ناچیز آپ کا بہت شکر گزار ہوگا. امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. دیکھیے پچھلے 24 گھنٹوں میں بالخصوص رات گئے اہم ترین اور دلچسپ ڈیولپمنٹس رونما ہو چکی ہیں پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں. ایک تو بڑی اہم ملاقات ہوئی. ایک راوی کا دعویٰ ہے کہ 2 اہم شخصیات کے بیچ، ایک خاتون صحافی کا دعویٰ ہے کہ نہیں 3 شخصیات کے بیچ. یہ بات کی کہانی. پھر محسن نقوی صاحب کا شہرا آفاق ایک اور انٹرویو جو راہداری میں اپنی وزارت سے باہر نکل رہے ہیں تو 2 صحافی لاہور کے بتاتا ہوں کون ہے ان سے گفتگو. 5 سال تو حکومت پورے کرے گی لیکن اس بات پہ ڈٹ گئے کہ ہاں نظام تو تباہ ہو چکا. لیکن اس معاملے پہ گفتگو کرنے سے پہلے کیا میرے دیکھنے والوں کو یاد ہے کہ اس ناچیز نے آپ سے پچھلے 2-4 دنوں سے ایک بات مسلسل رپیٹ کر رہا تھا کہ نظر رکھیں یہ جو فواد چودھری اینڈ کمپنی ہیں جنہوں نے نیشنل ڈائلاگ کمیٹی نام کا ایک پلیٹ فارم بنایا ہے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ جا رہے ہیں، درخواست ڈالنے جا رہے ہیں. وہ ڈال دی خان صاحب سے اور بشرا بیگم سے ملنے کی. اور ویسے بھی حبس کا موسم ہے، ان دنوں گرمی بڑی ہے، تو اگر اڈیالہ کا موسم کسی حد تک تبدیل ہو تو وہ بڑا معنی خیز ہوگا، کیونکہ ملک کی ہر اہم جو ڈیولپمنٹ ہے یا فیوچرسٹک جو اپروچ ہے وہ اس سے جڑی ہوئی ہے، ڈائریکٹلی بھی انڈائریکٹلی بھی. یہ میرا ایک 2 سینٹس ہیں میرے ناقص، آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں. تو بہرحال یہ ہے موضوع اور مدعا، اور اس میں جو ملاقات کی کہانی ہے وہ بھی بیان کر دیتا ہوں. محترمہ مہر بخاری صاحبہ کا یہ 9:48 پہ ٹویٹ تھا کہ 3 لوگوں کی ملاقات ہوئی، صدر مملکت اس میں نہیں تھے. ان کا اشارہ میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف اور ایک اہم شخصیت کے بیچ ہے جو میں سمجھا. کہتی ہیں اس میں طے یہ ہوا کہ ایک تو حکومت کہیں نہیں جائے گی، بچائی جائے گی. دوسرا یہ کہ انتظامی معاملات میں جو بہتر ہے، گورننس کے معاملات میں، ایڈمنسٹریٹو معاملات میں وہ بہتر کرنا، اس پہ سمجھوتا نہیں ہوگا. اور اس میں وہ خود تبصرہ کرتی ہیں کہ 2-3 ماہ کا اس میں وقت ہے. اور پھر یہ بھی کہ خواہش نہیں ہے وہاں بڑے گھر میں کہ حکومت چلتی کی جائے یا خراب کی جائے. تو اس کے بعد یہ ایشورنس لینے کے بعد اب نواز شریف صاحب پارٹی اجلاس بلا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ ویکینڈ پہ آج کل وہ پارٹی سے آپ ملاقات کر سکتے ہیں. پہلے یہ ملاقات ضروری تھی، اب وہ ملاقات کر سکتے ہیں. لیکن اس ڈیولپمنٹ کے اوپر میرا تبصرہ یہ ہے کہ بے شک اس ڈیولپمنٹ کے بعد مدعا تو ٹل گیا، لیکن کیا بلا ٹلی؟ یہ اہم سوال ہے. دوسری بات، ایک اور صحافی ہمارے انہوں نے بتایا اور میں نے کچھ کھوج بھی لگائی. اصل میں میری اطلاع یہ ہے کہ منگل کو شاید ایک اہم ملاقات ہوئی تھی جو 2 شخصیات کے بیچ میں تھی، دونوں اہم ترین، ایک سیاسی شخصیت اور دوسری غیر سیاسی شخصیت آپ کہہ سکتے ہیں. اس ملاقات میں کافی تسلیاں، وعدے اور مل کے آگے چلنا اور حکومت ڈسٹرب نہ ہو، اس پہ غور کیا گیا. مہر صاحبہ کا البتہ ماننا ہے کہ شاید میاں صاحب بھی اس میں موجود تھے، شاید، مجھے نہیں پتا، میں واللہ عالم. اب آ جاتے ہیں جناب عمران خان صاحب کے اوپر. اور پھر میں نے جو اگست کی بات کی نا وہ میرے ساتھ سننی ہے آپ نے، کہ حبس بڑھا ہے اگست میں، جون جولائی اگست، بالخصوص جولائی اگست میں حبس بڑا ہوتا ہے. تو اڈیالہ ہو یا پورا ملک ہو، حبس کی وجہ سے پنکھا کام نہیں کرتا، صرف مزید سہولیات بھی چاہیے ہوتی ہے. تو یہ سننی ہے بات آپ نے مجھ سے. پھر آ جاتے ہیں جو 2 صحافی لاہور سے، بڑے سینئر صحافی، مجھے ان سے کام کرنے کا موقع ملا. اعظم ملک صاحب ہیں اور وہ جیو سے بھی وابستہ رہے، اور حسن رضا صاحب، یہ بیورو چیف ہیں لاہور میں دنیا ٹی وی کے، یہ بھی میرے کولیگ رہے دنیا ٹی وی میں. تو یہ ان کی ملاقات ہوئی جناب محسن نقوی صاحب سے. محسن نقوی صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی اور دونوں ان کے ساتھ باہر نکل رہے ہیں. ویژولز آپ نے دیکھے ہیں، اسٹیٹمنٹ بھی آپ نے دیکھی. کیونکہ ایک تشنگی تھی نا کہ نقوی صاحب کیا کہتے ہیں، ان کے اوپر اعتراض ہو رہا تھا کہ آپ نے کہا سسٹم کولیپس کر چکا ہے. کاکروچ کی بات انہوں نے کی، لیپ ٹاپ کی بات کی، اصلاحات کی بات کی. تو انہوں نے 2 باتیں کہیں کہ جی حکومت 5 سال پورے کرے گی، شہباز صاحب کی حکومت 5 سال پورے کرے گی. پہلا سوال اعظم ملک نے کیا، پھر دوسرا سوال حسن رضا نے کیا، پھر ایک اور سوال اعظم نے کیا، اور پھر حسن رضا صاحب نے کیا. تو کہتے ہیں نظام البتہ تباہ ہے، اور میرا نظام تباہی سے مراد یہ تھی کہ 80 سال سے نظام تباہ ہے مگر 5 سال پورے ہوں گے. اور میں پرائم منسٹر کو جواب دہ ہوں اپنی کارکردگی کا. تمام جو وزارتیں ان کا آپ تھرڈ پارٹی جائزہ لے لیں،
میری حاضری 70% ہے. جو اعتراض ہو رہا تھا کہ ان کی حاضری نہیں ہے، ایک وزیر نے کہا تھا کہ شاید 2 یا 3 بار کابینہ میں آئے، 7-8 بار اسمبلی میں آئے ہیں. انہوں نے یہ بات کہی کہ میں اپنے بیان پر قائم ہوں، نظام بالکل تباہ ہے، 80 سال سے تباہ نظام ہے، اس کا میں نے ذکر کیا. نظام اگر صحیح چل رہا ہوتا تو ہم کہاں سے کہاں جا چکے ہوتے. میں نے حکومت کو بالکل چارج شیٹ نہیں کیا. بہتر چیزیں ہو جائیں تو وہ وزیر اعظم جو 14-16 گھنٹے کام کرتا ہے کیا سے کیا نتائج برآمد کرے، یہ ان کا مفہوم تھا. وہ کہہ رہے تھے ہم نے جنگ جیتی، سفارتکاری میں نام منوایا اپنا، دنیا بھر ہمارے ہمیں عزت سے دیکھ رہی ہے، تو ہم کہاں کھڑے ہیں اگر نظام ٹھیک ہوتا. مثال دے رہے ہیں. اور پی ایم کو اگر نظام ٹھیک ملتا تو چیزیں جو ہیں وہ 100 گنا زیادہ بہتر ہو جاتی. بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پرائم منسٹر ہے جو 14-16 گھنٹے کام کرتے ہیں اور یہ بہتر ہو جائے تو 1000 گنا بہتر رزلٹ آئے گا. ان حالات میں اس باڑے جس مرضی نظام کو ہم کہتے ہیں اس میں بھی انہوں نے ایف ڈی آر کے اندر ریونیو کی طرح بڑھا دیا. آپ نے وار جیت لی، ڈپلومیٹکلی آپ کدھر سے کدھر چلے گئے. اتنی ساری ریفارمز ہو گئی ہیں اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر صاحب کو سسٹم ٹھیک اور مل جاتا تو وہ 100 گنا زیادہ اس ملک کو تیزی سے آگے لے جاتے. اور لوگوں کی بڑی خواہش ہے اور رہے گی کہ کسی بھی طریقے سے میرے اور ان کے تعلقات خراب ہو. حکومت کا مستقبل بالکل 5 سال پورے کریں گے. شہباز صاحب 5 سال پرائم منسٹر رہیں گے. یہ جو مرضی کر لیں، بیان میں سے جو مرضی نکال لیں، سارا کچھ کر لیں، لیکن وہ انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال وزیر اعظم اپنا ٹائم پورا کریں. اس بیچ میں یہ بھی یاد رکھیں کہ سہیل آفریدی سی ایم کے پی 27 ستمبر کو اسلام آباد آنے کا اعلان کر چکے ہیں. پی ٹی آئی اسلام آباد آ رہی ہے، بھرپور تیاری کے ساتھ آ رہی ہے. اس کے اغراض و مقاصد اگست کی حبس میں، محسن نقوی صاحب کی اسٹیٹمنٹ میں، بڑوں کی میٹنگ میں اس کے ساتھ جوڑیں. جو بھی گفتگو کر رہا ہوں اس کو جوڑ کے پڑھیں یا جوڑ کے سن لیں. تو ان کا پرائم منسٹر کو اگر ٹھیک نظام ملتا تو 100 گنا بہتر نتائج ہوتے. سلمان مسعود صاحب بہت سینئر صحافی ہیں، نیو یارک ٹائم کے لیے بھی لکھتے رہے، نیشن کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، دا نیشن کو. انگریزی میں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، سم بیک پیڈلنگ، سم ریکیلیبریشن اینڈ اے لاٹ آف پالیٹکس بٹ ڈیڈ اٹ فکس دی کریکس. کیا جو کریکس آ چکے ہیں وہ فکس ہوئے ہیں؟ تو ان کا سوال اپنی جگہ ویلڈ رہے گا. جو میں نے پھر معلوم کیا کہ اس صورتحال میں ہے کیا، صورتحال میں ہے یہ کہ سیاستدان بڑی جماعتوں کے کام کریں گے کہ یہ ان کے پاس ایک آپشن ہے. جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں حکومت چھوڑ دیں گے یا فوراً صوبے بنا دیں گے، نہیں، یہ جتنا وقت لینا چاہیں لے سکتے ہیں. میری دانش میں ایک آپشن یہ ہے، 2 یا 3 ماہ، 4 ماہ، 5 ماہ یہ طے ہو چکا ہے کہ نظام میں تبدیلی چاہیے اور اسی حکومت کے ہاتھوں چاہیے. اس لیے وہ لوگ جو سوچ رہے ہیں شاید حکومت جاری نہیں. جین زی کا جو پرابلم ہے، میری معلومات یہ ہے، انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ سسٹم اسے سمجھتا ہے. میں 2-4 ثبوت دیتا ہوں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جب 2018 میں خان صاحب آئے تو اس سے پہلے جو لوگ تھے ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ یوتھ کیا چاہ رہی ہے؟ بالکل تھی. جب خان صاحب کی حکومت رخصت کی گئی تب بھی انڈرسٹینڈنگ تھی، خان صاحب کی مقبولیت گر رہی تھی، تب بھی ایک نیا کارنامہ کیا گیا. وہ کامیاب ہوا نہیں ہوا، آپ بہتر بتا سکتے ہیں. کامیاب ہوا تھا تو آج نقوی صاحب یہ تھوڑی کہتے کہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے. آپ جو دنیا بھر میں ہو رہا ہے، بالخصوص ہمسائے میں، پورے سب کانٹیننٹ میں، تو اس کو احساس اس کا کیا جا رہا ہے. اسیسمنٹ کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا کلیہ کیا ہوتا ہے، نسخہ کیا ہوتا ہے، وہ تاریخ بتاتی ہے، اکثر کامیاب نہیں ہوتا. تو اسیسمنٹ ہے. اس لیے اس سے پہلے کہ جین زی کی ہیٹ آئے، نظام میں تبدیلی اور پھر ول آف دی پیپل کی جو بات آ گئی، تو اگر جین زی یا کاکروچ اکٹھے ہو جائیں اس سے پہلے آپ ریفرینڈم کروا لیں کہ آپ کی مرضی جانتے ہیں کون سا نظام ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، صوبے بننے چاہیے نہیں بننے چاہیے، تو جین زی تو انگیج ہو گئی اس میں. وہ احتجاج کی شاید نوبت نہ آئے اسیسمنٹ کے بقول. آج میں بڑی دل کھول کے آپ سے باتیں کر رہا ہوں. تو اسیسمنٹ پائی جاتی ہے. تو یہ ہے ایک خلاصہ. اب آ جاتے ہیں جناب سہیل آفریدی صاحب اور دیگر معاملات کے اوپر. اسے میں نے کہا یہ تھے وہاں پہ پشاور میں موٹر وے کے قریب ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے، کیونکہ کل 5 اگست تھا، خان صاحب کو 3 برس ہو چکے. تو سہیل آفریدی صاحب نے جو اعلان کیا پشاور موٹر وے کے قریب کہ 27 ستمبر کو اسلام آباد جانے کا اعلان ہے. ملاقاتیں اگر شروع نہ ہوئیں، ذاتی معالج کی دستیابی نہ ہوئی اور مقدمات نہ سنے گئے، تو ہم پھر 27 ستمبر کو اسلام آباد آئیں گے. اس میں باریک بات یہ ہے کہ وقت بائے کیا گیا ہے. کوئی بھی جماعت کی تیاریاں کرنی ہے، 27 ستمبر کی ایک اہمیت ہے، سیاسی غیر سیاسی، لیکن وہ وقت بائے کرنے کی وجہ موجودہ منظر نامہ ہے.
اس منظرنامے میں پی ٹی آئی ایک احتجاج کے ساتھ اسلام آباد آ رہی ہے. دباؤ کس پہ جا رہا ہے؟ حکومت پہ. فواد چودھری اینڈ کمپنی نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کے توسط سے اسلام آباد ہائی کورٹ پٹیشن ڈال رہے ہیں ملاقات کی اجازت دی جائے. پریشر کس پہ آ رہا ہے؟ حکومت پہ. جین زی خطے میں کیا کر رہی ہے؟ پریشر کس پہ آ رہا ہے؟ حکومت پہ. کاکروچوں سے ڈرایا جا رہا ہے، پریشر کس پہ آ رہا ہے؟ حکومت پہ. نظام کولیپس کر چکا، اصلاحات کی ضرورت ہے، پریشر کس پہ آ رہا ہے؟ حکومت پہ. نہیں، حکومت 5 سال پورے کرے گی. 4 بڑے مل لیے، 3 بڑے مل لیے، 2 بڑے مل لیے. ڈیفیوز کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ نہیں، سب اچھا ہے، تسلی رکھیں، لیکن یہ سب آپ کے سامنے ہے. تو دباؤ میں کون ہے؟ حکومت. تو اس دباؤ کی ایک صورت جو میں نے بتایا کہ جلسے کا اعلان 27 ستمبر اسلام آباد آنے کا، اس سے پہلے بھی ہو سکتا تھا. اس سے پہلے تو پی ٹی نے کوئی اعلان نہیں کیا. 5 اگست کو بھی ہو سکتا تھا جب 3 برس پورے ہوئے. جو فواد چودھری اینڈ کمپنی کی بات ہے، جو بار بار میں دہرا رہا ہوں کہ عرض کر رہا تھا کہ ان پہ نظر رکھیں، یہ کرنے جا رہے ہیں. یہ اب ہی کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا. اور اگر انہیں بالفرض اجازت مل جاتی ہے کہ ہاں ملیں، پھر اور وہ کہتے ہیں آگے سے ملنے والے اڈیالہ میں خان صاحب کہ بالکل نئے صوبے بننے چاہیے، انتظامی یونٹ بننے چاہیے، بلدیاتی انتخاب ہونا چاہیے، نظام بالکل تباہ ہو چکا ہے، پی ٹی آئی کو اس کی سپورٹ کرنی چاہیے. پھر غور کریں نا. لیکن یہ جو حکومت جو نیویگیٹ تھرو کر رہی ہے کہ نہیں صوبے نہیں بن سکتے، اور ہم غور کریں گے کیونکہ نون لیگ بھی اجلاس کرنے جا رہی ہے، پیپلز پارٹی نے 15 دن کا وقت مانگا ہوا ہے. اس بیچ میں یہ ہے سب سے اہم نقطہ 2، ان کا جلسہ، فواد چودھری کی پٹیشن، نقوی صاحب کی وضاحت، اور ساتھ یہ کہنا کہ نہیں تباہ ہو چکا ہے. اب میں جو اگست کی بات کی تھی اس کو دوبارہ سن لیں. ہو سکتا ہے کہ حبس زدہ موسم میں کوئی سہولیات میں بہتری کر دی جائے، یا ہو سکتا ہے ہو چکی ہو سکتا ہے کہ بشرا بیگم صاحبہ طبیعت سنا ان کی ناساز ہے، ملاقاتیں تو ان کی ہو رہی ہیں اپنی بیٹیوں سے یا بھابھی سے شاید، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے علاج معالجے کی سہولیات بہتر ہو جائیں. ہو سکتا ہے ان کو اسپتال کی فیسلٹی دے دی جائے. تو اگر یہ سب ہو جاتا ہے، اور یہ عین اس بیچ ہوتا ہے جب یہ 5-6 منظرنامے جو میں نے گنے وہ آلریڈی درپیش ہیں، تو اس سے آپ کیا سمجھیں گے؟ ذرا مجھے بھی سمجھا دیجیے گا. میری عقل تھوڑی ناقص ہے، انتہائی ناقص ہے. میں تو تجزیہ کر سکتا ہوں اور خبر کا احاطہ کر سکتا ہوں، اور تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں جانے سے پہلے 2 باتیں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک ہمارے صحافی دوست ہیں ثاقب بشیر صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا بڑا دلچسپ. وہ کہتے ہیں کہ سسٹم ریسیٹ کی ضرورت سے لے کر حکومت 5 سال پورے کرے گی تک کا سفر طے ہو گیا. یہ انہوں نے سنجیدہ ٹویٹ کیا. اس کے اوپر ایک اور انتہائی سنجیدہ تبصرہ کیا افی نے. افی ہمارا ایک دوست ہے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، اصل نام تو میں نہیں بتاؤں گا لیکن میں دکھا دیتا ہوں. افی نے لکھا، میں تو پہلے ہی سے کہہ رہا تھا کہ یہ سارا شوشہ حارث کھوکھر اور ڈاکٹر نبیہہ کے مسئلے پر پردہ ڈالنے کے لیے رچایا جا رہا ہے. امید آپ کو لطف آیا ہوگا. میں نے کوشش کی ہے کہ مجھے بھی تھوڑی سی مسکراہٹ آئے، لطف آئے، لیکن امید آپ کو آیا ہوگا. وہ کہتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ ڈاکٹر نبیہہ اور حارث کھوکھر صاحب کا جو مسئلہ ہے، اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے حکومت نے یہ کھیل رچایا ہوا ہے. میں جانے سے پہلے 2 باتیں آپ سے کر دوں کیونکہ ہم انٹرنیشنل ایشو کو بالکل کور کرتے ہیں، اور میری ایک گزارش یہ ہوگی کہ جو ہم نے اعلان کیا تھا جو یونیورسٹی آف لاہور میں مکالمہ ہوا، اس کا پہلا ایپیسوڈ کل سنو ٹی وی پہ نشر ہوا، جس میں لوگوں نے نئے انتظامی یونٹ یا صوبہ یا بلدیاتی نظام اس کے حق اور مخالفت میں دلائل دیے. وہ یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، کانٹینٹ دیکھ سکتے ہیں آپ. آج جمعرات کو بھی 8 بجے اس کا دوسرا حصہ چلے گا، جہاں پہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے بھی بہت دل کھول کر بھڑاس نکالی ہے. ناقابل یقین حد تک انہوں نے باتیں کی ہیں جو مجھے امید نہیں تھی، انہوں نے کی ہیں، اور کئی دیگر ماہرین نے بھی اس پہ بات کی ہے. دوسرا، یہ جو 2 صحافی ہمارے دوست جنہوں نے محسن نقوی صاحب سے گفتگو ہوئی کی، میری کوشش ہوگی یہ اعظم ملک صاحب سے بھی ہم گفتگو کریں کہ وہ نقوی صاحب سے ملے. ان کی تصویر میں نے دکھائی تھی پرسوں آپ کو، کل ملے، ویڈیو ان کی ان سے بات کریں کہ یار سانوں بھی دسو، عوام نے دسو کچھ. پھر آ جاتے ہیں انٹرنیشنل افیئر کے اوپر جو کور ہم کرتے ہیں. ایران اور عمان کے درمیان معاہدے کی خبر ہم دے رہے تھے، تو ایک خبر یہ ہے کہ اتفاق ہو گیا. یہ دونوں جغرافیائی حدود جو آپ نے ہرمز کی ہے اس کو طے کرنے میں کامیاب ہے. پہلے بھی ان آفیشلی کر رہے تھے،
اور اسماعیل بقائی صاحب نے اس کی تصدیق کی ہے. اعلامیہ کی اب وہاں تیاریاں ہو رہی ہیں. ایک خبر یہ ہے کچھ ایرانی حکام پاکستان بھی آ رہے ہیں آج کل میں, اور یہ ایرانی حکام یہ مانتے ہیں کہ جو عمان کے ساتھ کارروائی ڈلی ہے آپ نے ہرمز کے اوپر, اس میں امریکہ نہیں ہے اور یہ پاکستان اور قطر اس میں آن بورڈ ہیں. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ آپ نے ہرمز کھلے گی, کیسے کھلے گی, کون اس کو مینیج کرے گا, ایران نے اپنی مؤثر سفارتکاری کے ذریعے یا مؤثر حکمت عملی کے ذریعے امریکہ کو بے دخل کر دیا تو یہ غلط تاثر نہیں ہوگا. اور ایران یہ کہتا ہے کہ اگر امریکہ نے مداخلت کی تو پھر بات نہیں بنے گی. عمان اس پہ ولنگ ہے اور وہ جلد اس پہ اوپر ایک دستخط کرنے کو تیار ہیں. یہ اسماعیل بقائی صاحب نے اس کا پورا مفصل ذکر کیا ہے. مجھے سہیل آفریدی کی ایک بات یاد آ رہی ہے, بھول نہ جائے. یہ کاکروچ کی بات ہم کرتے ہیں, سہیل آفریدی نے جلسے میں کہا کہ ہم کاکروچ نہیں ہیں, ہم اقبال کے شاہین ہیں. تو چلیے انہوں نے اس نوشن کو, اس استعارے کو بدلا, انہیں مبارک ہو. تو سسٹم ریسیٹ سے لے کے حکومت کے 5 سال پورے, اس بیچ میں میل ملاقات کی کہانی, اگست کی حبس, اور اس بیچ میں سہولیات, تکالیف, بیماریوں کے علاج معالجے کے لیے متوقع سہولیات, فواد چودھری کی پٹیشن. اور میری خبر یہی ہے کہ چند ماہ کا وقت دیا گیا ہے کہ اس میں کرنا ضرور ہے. حکومت آپ کی رہے, بسم اللہ جاری رکھیں. تو باقی وہ جتنی بھی ڈنگ ٹپاؤ پروگرام ہے وہ آپ کے سامنے آتا رہے گا. لیکن سیزن میں ایک شفٹ آ چکی ہوئی ہے. ہاں, یہ جو پی ٹی آئی اگست اور فواد چودھری والے معاملات سے جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید انقلاب کسی اور طرح سے بہہ جائے گا, وہ بھی غلط فہمی ہے, یہ میں واضح کر دوں. کوئی ارادہ نہیں. ہو سکتا ہے ان ساری چیزوں کو کسی اور طریقے سے استعمال کرنا مقصود ہو. کمنٹ ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.